نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اور خاص طور پر میرا خطاب ان حضرات سے ہے جو قرآن پاک، حدیث نبوی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم ہیں، جو دین کے بنیادی مراجع سے واقف ہیں، ان کی اہمیت سمجھتے ہیں، مدارس میں دورے کے طالب علم ہیں، جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور دیگر کتب حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جو لوگ علمی پس منظر رکھتے ہیں، اصلاً ان سے خطاب ہے اور پھر ان کے ذریعے سے تمام عوام سے خطاب ہے، کیونکہ جن موضوعات پر میری گفتگو ہو رہی ہے، کل جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور انشاءاللہ کل اس کی تیسری قسط ہوگی، اس کا اصلاً خطاب اہل علم سے ہے، اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی معلومات براہ راست نہیں ہیں اور الجھی ہوئی ہیں اور ان کے ذہن میں خلط مبحث ہے، اور بنیادی اسلامی مراجع کی جو ترتیب نہیں سمجھتے ہیں، اور جو چلی چلائی باتیں ہیں، رواجی باتیں ہیں، روایتی باتیں ہیں، جن باتوں کو شہرت حاصل ہو گئی ہے، وہی ان کا کل مبلغ علم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی سطح سے اور سمجھ سے بالا تر باتیں ہوتی ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا اور جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سے ہٹ کر بہت سی باتیں آ رہی ہیں، تو وہ پریشان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کا صحیح معنی میں علمی پس منظر نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام مخاطبین سے یہ بات کہوں گا کہ کھلے دل و دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر طالبان علوم نبوت اور ان طالبان علوم نبوت میں بھی خاص طور پر تفسیر اور حدیث اور اصول تفسیر اور اصول حدیث اور اصول فقہ کے طلباء اور ان مضامین کی تدریس کا تجربہ رکھنے والے اور ان موضوعات پر تحقیقی بحث کرنے والے اصلاً مخاطب ہیں، اور ان کو یہ چاہیے کہ تمام طرح کے تعصبات سے اور تمام طرح کی سابقہ معلومات سے وہ آزاد ہو کر کسی بات کو اس لیے سنیں کہ ان کو حق معلوم ہو سکے۔ بہرحال اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس دنیا کے لیے جاری و ساری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، حضرت حوا کو وجود عطا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں بسایا، اور اس کے بعد پھر ایک تجربہ کرا کر اس دنیا میں ان کو اتار دیا گیا، اور یہ ہدایت دے دی گئی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ان کو ہدایت دی جاتی رہے گی اس پر ان کو عمل کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ جو تجربہ ان کو ابلیس کے بارے میں جنت میں ہوا تھا، اس تجربے سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اب چوکنا رہنا ہے، اب
یاد رکھنا ہے کہ شیطان ان کا دشمن ازلی ہے، اس لیے اس دشمن سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہے اور اسی نہج پر پھر آگے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو انسانی سلسلہ چلا، اس کے بارے میں ہم لوگوں کے پاس یہ معلومات نہیں ہے کہ کتنا زمانہ اس پر گزر چکا ہے۔ جو معلومات تورات فراہم کرتی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تورات میں تحریفات ہو چکی ہیں اور ان تحریفات کے بعد ہم تورات کے بیانات پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو زمانہ بھی گزرا ہو، اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زمانوں کا تعین نہیں فرمایا، مختلف دوروں کا، مختلف علاقوں کا، مختلف قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ اور جو بات خاص طور پر نمایاں کی گئی کہ لاکھوں انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتباء کا معاملہ ہوتا رہا، انتخاب کا معاملہ ہوتا رہا۔ اللہ کی نگاہ نے، اللہ کے علم نے، اللہ کی حکمت نے کبھی فیصلہ فرمایا کہ ایک قوم میں سے نوح کا انتخاب ہو، کبھی ایک قوم سے ہود کا انتخاب ہو، کبھی ایک قوم سے صالح کا انتخاب ہو۔ اور یہ جو انتخابات ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہود کی جگہ فلاں کو اور صالح کی جگہ فلاں کو یہ مقام کیوں نہیں دیا گیا، ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا بس مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کسے نبوت دے گا، کس کو اس نے نبوت دی، کس کو رسالت سے نوازا۔ یہ اللہ کی طرف سے اصطفاء اور اجتباء کا معاملہ ہے، اور جس طرح یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا افراد انبیاء اور افراد پیغمبران کے ساتھ ہوتا رہا، پھر اسی طرح ان کی آل کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ یعنی کسی ایک فرد کے انتخاب کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کے خاص الخاص افراد کا انتخاب فرمایا ہے۔ میں نے قرآن پاک کے حوالے سے کل اس کا ذکر کیا تھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے انبیاء کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کی آل کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلا آل ابراہیم، آل عمران، اور اسی طرح قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا گیا، حدیثوں میں بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا اور ان کے مقامات کا ذکر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہے، بے لاغ قانون ہے، اس لیے جہاں بھی پیغمبروں کے رشتے میں، چاہے اوپر کا رشتہ ہو یا نیچے کا رشتہ ہو یا برابر کا رشتہ ہو، جہاں پر بھی اجتباء اور اصطفاء کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو گئی، ایمان سے محرومی ہو گئی، تو پھر اللہ کا بے لاغ فیصلہ ہوا اور علی الاعلان فیصلہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ شامل نہیں۔ ابراہیم کے والد کو الگ کر دیا گیا، نوح کے بیٹے کو الگ کر دیا گیا، نوح اور لوط کی بیویوں کو الگ کر دیا گیا، حضور کے چچا ابو لہب کو الگ کر دیا گیا۔ تو غرض کہ یہ اصولی باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ان باتوں کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ امت کے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، اہل فکر ہیں، کبھی بھی ان اصولوں سے غفلت نہ اختیار کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کا انتخاب فرمایا، اور جو انتخاب فرمایا اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا، کیا حیثیت متعین کی گئی۔ بہرحال یہ اللہ کے انتخابات جو ہیں، ان انتخابات کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے فیصلے انتخاب کے چلتے رہے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کا انتخاب کیا، حضرت عمران کی صاحبزادی حضرت مریم کا انتخاب کیا، حضرت مریم کے ذریعے سے عیسیٰ کی ولادت کروائی اور عیسیٰ کا انتخاب کیا۔
اور جن کا انتخاب کیا یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولہا بنا دیا، نوشا بنا دیا، پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا اور ان کو ہر طرح کی عافیت دی اور ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دیا اور شہزادہ اور بادشاہ بنا دیا۔ قرآن یہ نہیں پیش کرتا ہے، بلکہ جن کے انتخابات کیے گئے، جن کو مجتبی اور مصطفیٰ بنایا گیا اور جن کے لیے رسالت اور نبوت کے مقامات طے کیے گئے، ان کو سب سے زیادہ کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ کڑی آزمائشیں نبیوں کی، پیغمبروں کی ہوتی رہی، پھر درجہ بدرجہ۔ اب یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے ہاں جن کو بڑا قرب حاصل ہوتا ہے، بڑا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، ان کے ساتھ دنیا میں بظاہر ایسا پیش آتا ہے کہ دنیا دار یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صراحت سے یہ فرما دیا کہ میرے نبی، میرے پیغمبر قتل کیے گئے۔ کانوا یقتلون النبیین بغیر الحق، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ نبیوں کے وہ قاتل تھے، اور پھر جن انبیاء کرام کو قتل کیا گیا ان کے بارے میں تورات میں بھی ذکر ہوا، انجیل میں بھی ذکر ہوا اور تلمود میں بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تفسیر میں ان کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے جو سب سے زیادہ چہیتے تھے، یعنی لاکھوں میں اللہ نے جن کا انتخاب فرمایا، یہ کیسے ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے، ان کو ستایا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ تو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اور یاد رکھا جائے کہ یہ ظلم ہمیشہ گھر والوں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر والے، گھر کے افراد جو ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں وہ ظلم شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ ظلم بڑھتا جاتا ہے، اس میں دوسرے لوگ شریک ہوتے جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ پر جو ظلم کیا گیا وہ انہی کے خاندان والوں کی طرف سے کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل نے ان پر ظلم کیا، اور وہ ظلم اس حد تک پہنچا کہ وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ جھوٹا نبی تھا، ہم نے اس کو مار دیا، سولی پہ چڑھوا دیا، یہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ اور عیسائیوں کو دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا، ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور عیسیٰ مسیح کیونکہ اللہ کی تجلی کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ اللہ کی صفت کلام تھے، یا وہ اللہ کے بیٹے تھے، یا اللہ ان میں حلول کر گیا تھا۔ بہت سے عقیدے ہیں جو اختیار کیے گئے، لیکن بہرحال ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو تمام عیسائیوں کے لیے کفارہ بنا دیا، اب کسی عیسائی کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ وہ عقیدے ہیں جو گڑھے گئے، اختیار کیے گئے، اور ان کو اس طرح رائج کیا گیا کہ اصل مذہب سوخت کر دیا جائے اور مذہب کی حقیقت لوگوں کے سامنے باقی نہ رہے۔ بہرحال اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فیصلہ ہوا آخری نبی کی بعثت کا۔ تو ظاہر ہے کہ آخری نبی کی بعثت کا جو مرحلہ آنا تھا وہ تو اپنے وقت پر آنا تھا، لیکن جس کو نبی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں یہ پہلے سے لکھا ہے کہ اسے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کا بچپن کس طرح گزرنا ہے، اس کی جوانی کس طرح گزرنا ہے، اس کی اولاد کون سی ہونی ہے، ان کو کیا مقامات دیے جانے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو یہ سب کچھ طے ہے، کل شیء بقدر، ہر چیز کا منصوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم کی مٹی گوندھی جا رہی تھی تبھی سے میں نبی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو طے فرما دیا تھا کہ آخری نبی کون ہوں گے اور آخری نبی کب تشریف لائیں گے۔ اللہ کے منصوبے میں اور اللہ کے نظام تقدیر میں تو ہر بات طے تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا وجود اور ہمارے حالات کیا ہوں گے، یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک نظام کا حصہ ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے۔
اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ کے اسماء کو ماننا، اللہ کے افعال کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، جیسے یہ ضروری ہے ویسے اللہ کے منصوبے کو ماننا جس کو تقدیر کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 5 صدیاں گزرنے کے بعد اور 6ٹھی صدی کا بھی ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ 571 عیسوی میں اپریل کے مہینے میں دوشنبے کے دن میں عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ جس کی پیدائش کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، وقت کا فیصلہ ہوا، جگہ کا فیصلہ ہوا، خاندان کا فیصلہ ہوا، اور یہ سارے فیصلے اسی اجتباء اور استفاء کا نتیجہ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہتر سے بہتر لوگ ہو سکتے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا انتخاب فرمایا، اور پھر ابراہیم سے جو سلسلہ اسماعیلی چلا، دوسری طرف سلسلہ اسحاقی چلا، تو اسی سلسلے سے پھر قریش کا وہ خاندان وجود میں آیا جس کو اللہ نے بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی، بڑی فوقیت دی، اور پورے جزیرۃ العرب میں جس کو سرداری کا مقام حاصل ہوا۔ پھر اس قبیلہ قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، جو اس پورے قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ ممتاز شاخ تھی، اپنی تمام صفات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی صداقت میں، اپنی فراست میں بہت سی خصوصیات تھیں جو پشتینی چلی آ رہی تھیں۔ وراثت ابراہیمی تھی، وراثت اسماعیلی تھی، یہ وہ وراثت تھی جو منتقل ہو رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ وراثت منتقل ہوتی رہے گی۔ آخر بہرحال اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ 6ٹھی صدی عیسوی کے آخری دور میں یوں سمجھیے کہ 2/3 حصہ صدی کا گزر چکا تھا، اب 1/3 حصہ باقی تھا کہ عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس کے دادا عبد المطلب کو رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ باپ کا انتقال بچے کی پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے۔ باپ 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر واپسی ہو رہی تھی کہ ان کا انتقال ہوا، تو ان کی تدفین ابوا کے قریب مقام پر ہوئی۔ لہذا حضور پاک علیہ السلام عبداللہ اور آمنہ کے جو فرزند انجمن تھے ان کی پیدائش ہوئی، تو دادا نے ان کا نام محمد تجویز کیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نام اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے محمد نام کیوں رکھا؟ کہا کہ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور اس کی تعریف کی جائے گی، ہر طرف اس کی تعریف ہوگی۔ یہ ان کی امیدیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیدیں ایسی نہیں تھیں، اس کی بڑی علامتیں تھیں۔ پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد جو علامتیں ظاہر ہوئیں، کھلے طور پر جو معجزات کی حیثیت رکھتی تھیں، اور اللہ کی قدرت کی اور خلاقی کی بڑی حیرت انگیز نشانیاں تھیں، جن کی تفصیلات ہمارے ہاں کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال انہوں نے محمد نام رکھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ اس بچے کی پرورش اللہ ہی فرمائے گا، اس بچے کی تعلیم اللہ ہی فرمائے گا۔ اللہ کی طرف سے انتخاب اور استفاء اور اجتباء کا جو عمل تھا وہ ایسا طے شدہ تھا کہ باپ کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا، اور 6 سال کے ابھی ہوئے تھے کہ ماں کو اٹھا لیا گیا، 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کو اٹھا لیا گیا۔ اب چچا ابو طالب تھے جنہوں نے ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لے لی کہ اب وہ کفالت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے کفالت کی اور کفالت کا حق ادا کیا، اور 12 سال کی عمر میں اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے گئے، جہاں پر ایک پادری بحیرہ نامی سے ملاقات کی بھی نوبت آئی، یعنی ابو طالب کی ملاقات ہوئی، اور اس نے یہ خواہش کی کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تو کہا کہ اس کو سامان کے قریب بٹھا دیا، کہا کہ نہیں اس کو بلائیے۔
اور اس کے بعد اس پادری نے یہ بات کہی تھی کہ ان میں آثار ہیں نبوت اور رسالت کے، ہماری کتابوں میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ تو ان پر منطبق ہو رہی ہے، یعنی ابھی سے وہ علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس لیے آپ ان کو اس طرح سفروں میں لیے مت پھریے، ڈر ہے کہ یہودی کہیں ان کو ختم نہ کر دیں، کیونکہ یہودیوں کے ہاں جو تصورات ہیں اور ان کے یہاں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں رویہ رہا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ ان کے خاندان سے ہٹ کر کسی اور خاندان کے کسی فرد میں یہ علامتیں نمایاں ہوں گی، تو ان سے خطرہ ہے کہ ان کا رویہ بڑا منفی اور بڑا ظالمانہ ہوگا۔ بہرحال یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی مدد کرتے رہے، معاشی اعتبار سے تعاون کرتے رہے اور بکریاں چراتے رہے۔ انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے یہ عمل بھی سونپا گیا کہ انہوں نے بکریاں چرائیں، کیونکہ بکریاں چرانے سے ایک مشق ہوتی ہے، اور وہ مشق امت کو قوم کو لے کر چلنے اور ان کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کو سنبھال کے رکھنے اور بھیڑیوں سے ان کو بچانے، یہ ایک عملی اور حسیاتی تجربہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کو کرایا جاتا رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا، اور تجارت کے سلسلے میں آپ یمن بھی تشریف لے گئے، ایک موقع پر آپ بحرین بھی تشریف لے گئے، اور پھر حضرت خدیجہ جو ایک بڑی ذکی و فہیم و رفیف و پارسا خاتون تھی، اور ان کی تجارت کی دھوم تھی، اور تجارت ان کی دیانت اور امانت کی علامت تھی۔ انہوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی اور ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کے بارے میں ان کو معلومات ہوئی، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اپنی تجارت کے سامان کو ان کے حوالے کر کے دیکھا جائے کہ وہ کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کی تجارت کیسی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 سال کی عمر تھی جب حضرت خدیجہ نے یہ درخواست بالواسطہ کروائی کہ وہ ان کا مال شام لے جائیں اور تجارت کریں، اور اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا سفر تھا کہ آپ جزیرۃ العرب سے سیریا کی طرف گئے، جہاں آپ نے ایکسپورٹ کا ایک بڑا تجربہ کیا اور کامیاب تجربہ کیا۔ اب تک جن سے بھی حضرت خدیجہ نے کام لیا تھا ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا امتیاز ان کے سامنے آیا، اور حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی شادی ایک شریف شخص سے ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرے سے شادی ہوئی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اب وہ اس وقت بیوہ تھیں اور چاہتی تھی کہ نکاح کسی ایسے سے ہو جو فرد اپنے اخلاق میں اور اپنے کردار میں بہت ہی ممتاز ہو، وہ اسی فکر میں تھی۔ اور بہرحال تجارت کے اس تجربے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو معلومات میسرہ نے دیں، وہ معلومات ایسی تھیں کہ وہ اتنے زیادہ دیانتدار، ایسے امانتدار، ایسے صداقت شعار، ایسے بااخلاق ہیں کہ بس منہ بھر بھر کے میسرہ تعریف کر رہے تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے رشتے کا پیغام دوں، تو انہوں نے بہرحال گھر کی بعض خواتین تک بات پہنچائی، اور اس کے بعد گھر کے بڑوں کو ذمہ داری سونپی گئی، اور وہ 40 سال کی عمر تک پہنچ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا شباب پوری قوت کے ساتھ بحال کر رکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اور رشتہ دیا گیا اور حضور نے قبول فرمایا۔ عمر کے اس فرق کو بھی دیکھتے ہوئے، اور یہ کہ اس سے پہلے ان کی ایک سے شادی ہوئی، دوسرے سے شادی ہوئی، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن حضور نے یہ فیصلہ فرمایا، کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی خاتون بھی ایسی نہیں ہے جو حضرت خدیجہ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ فرد فرید ہے، اپنی صفات اور خصوصیات اور اخلاق اور دیانت و صداقت میں ان کا کوئی مقابل نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دل میں ظاہر ہے ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تربیت ہو رہی تھی اور اجتباء اور اصطفاء کا جو انتظام ہو رہا تھا، اس کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوا، اور اس رشتے کے نتیجے میں جو ایک پہلی اولاد ہوئی وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت قاسم تھے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زینب پہلے پیدا ہوئی، پھر قاسم پیدا ہوئے، جن کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ابو القاسم کی کنیت اختیار فرمائی۔ پھر بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ پیدا ہوئے، یعنی 15 سال کی جو مدت ہے قبل از نبوت، اس میں جو اولادیں آپ کی ہوئیں، اس میں بعض روایتوں میں عبداللہ اور طیب و طاہر کا نام لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ترجیحی بات یہ ہے کہ قاسم اصلاً آپ کے بیٹے تھے، اور یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے 6-7 سال کے کہ سواری پر سوار بھی کرا دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور عبداللہ اگر پیدا ہوئے تھے تو ان کا بہت ہی بچپن میں غالباً 2-2.5 سال میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت زینب تھیں، اور حضرت زینب کے بعد پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئیں، پھر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں، پھر حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور یہ حضور کی اولاد سوائے ایک کے جو حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے ابراہیم، اور وہ بھی بہت ہی تھوڑی سی مدت زندگی گزار کے رخصت ہو گئے تھے، اور یہ دور ہے سن 8 ہجری کا، 8 ہجری اور 9 ہجری کا دور ہے۔ اس وقت حضرت ماریہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بہت غمگین ہوئے تھے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے قاسم کا اور عبداللہ کا جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کے انتقال پر حضور کی نبوت کے بعد لوگوں میں تبصرے ہوتے تھے کہ اعلی اولاد تو ہے نہیں ان کی، کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں، اس لیے ان کا چرچا تذکرہ چلنے والا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی نئی باتیں کر رہے ہیں بس انہی تک محدود رہیں گی، اور ان کو صاف کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی حضور کو ابتر کہتے تھے، ان کا سلسلہ منقطع ہو جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکی دور میں جو بات کھل کر کہی جا رہی تھی، علی الاعلان کہی جا رہی تھی، اور وہ سنائی جا رہی تھی، انہی باتوں میں سے یہ فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے نعمتوں کی آپ پر ریل پیل کر دی ہے، اور ہم نے کوثر و تسنیم آپ کو دے دی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، جو لوگ زباں درازی کر رہے ہیں، بیہودہ گوئی کر رہے ہیں، اور آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، وہ ابتر ہوں، ان کی دم کاٹ دی جائے گی، ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور فرمائیے کہ ابو جہل کا نام لیوا رہ گیا کوئی؟ ابو لہب کا نام لیوا رہ گیا کوئی؟ وہ لوگ جو بڑے بڑے چودھری تھے اور جن کو بڑی فوقیت حاصل تھی، سرداری پر ان کو ناز تھا، کہیں ہے ان کا کوئی تذکرہ؟ اور دیکھیے محمد عربی، جن کے بارے میں مکہ مکرمہ میں ساری کوششیں وقت کے سرداروں نے اس کی تھی کہ ان کو زچ کر دیا جائے، ناکام کر دیا جائے، ان کو گالیاں دی جاتی تھیں، ان پر الزام لگائے جاتے تھے، ان کا مقابلہ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھیوں کو ستایا جاتا تھا، ان کو تڑپایا جاتا تھا، یہ سب کیا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی تحریک کو ناکام کر دیا جائے گا۔ تو دنیا جانتی ہے کہ محمد عربی کے نام سے آج دنیا میں علم کی نمود ہے، اور اخلاق کے چرچے ہیں، اور انسانیت کے تذکرے ہیں۔ پوری دنیا انسانیت کو واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ملا محمد کے صدقے میں ملا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ملا، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو اذانوں میں شامل کر دیا، یہاں تک کہ نماز میں شامل کر دیا۔ اب صورتحال محمد عربی علیہ السلام کے ہی بعد والے دور سے ایسی شروع ہوئی کہ جہاں جہاں اسلام پہنچتا گیا محمد کے چرچے سے فضائیں گونجتی چلی گئیں، صرف محلوں میں نہیں، صرف گاؤں میں نہیں، صرف شہروں میں نہیں، اور صرف ملکوں میں نہیں، بین الاقوامی طور پر بحر و بر میں، فضاؤں میں
محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں سے ایسی گونج ہوئی ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو اس طرح بلند کیا گیا ہے کہ اب اوپر سے لے کر نیچے تک، عرش بری سے فرش زمین تک ہر طرف چرچے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اور جن کے بچے زندہ نہیں رہے، اور یہاں تک کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ زید ابن حارثہ کو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹے ہیں، متبنہ بنا لیا گیا تھا، تو اللہ کو کہنا پڑا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جو بچے تھے وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن پوری دنیا، پوری انسانیت، ہر مسلمان، ہر مسلم بچہ اور بچی نبی کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، یہ نبی سے ایسی نسبت رکھتے ہیں کہ ان پر جان چھڑکتے ہیں، اور نبی کی جن کو جیسی نسبت حاصل ہے ویسی نسبت کی قدر کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے کو قربان کرتے ہیں۔ جو نسبت خدیجہ کو حاصل ہوئی، پھر جو نسبت قاسم کو حاصل ہوئی، عبداللہ کو، اور اگر طیب و طاہر بھی تھے تو ان کو، اور زینب کو، اور رقیہ کو، ام کلثوم کو، اور فاطمہ کو حاصل ہوئی، اور اس کے بعد آگے چل کر پھر جو نسبت علی کو حاصل ہوئی، حسن کو حاصل ہوئی، حسین کو حاصل ہوئی، پوری امت اس کی ایسی قدر کرتی ہے، اس کے دل میں ایسی عظمت ہے، اس کے دل میں ایسی توقیر ہے۔ امت کا ہر وہ فرد جو سچا ہے، مخلص ہے، وفادار ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کے نظام اجتباء اور استفاء پر ایمان رکھتا ہے، اور جس کا دل حسد سے، کینے سے پاک ہے، اس کا حال یہ ہے کہ نبی اور آل نبی کے لیے اس کے ریشے ریشے سے گیت نکلتے ہیں، صدائیں نکلتی ہیں، نغمے پھوٹتے ہیں، اور وہ ان کی محبت میں دیوانہ ہے۔ یہ امت کی پہچان ہے، یہ امت کی پہچان ہے، کیونکہ یہ وہ پہچان ہے جو اللہ کی طرف سے طے کی گئی ہے، اور اسی کو دھیرے دھیرے ظاہر کیا جاتا رہا، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا جو یہ فیصلہ تھا، اس کو خاص طور پر یوں سمجھیے کہ زینب حضور کی بیٹی، اور رقیہ حضور کی بیٹی، اور ام کلثوم حضور کی بیٹی، اور فاطمہ حضور کی بیٹی، جیسے عبداللہ کے بیٹے محمد تھے، ایسے اور حضور کے جو چچا تھے عباس کے بیٹے، اور حمزہ کے بیٹے، اور فلاں کے بیٹے، سب تھے، لیکن اللہ نے انتخاب عبداللہ اور آمنہ کے فرزند محمد کا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ آپ نے عبداللہ کے بیٹے کا کیوں انتخاب کیا، یہ کسی کو حق نہیں۔ ظاہر ہے کہ سب خاندانی اعتبار سے یکساں تھے عبد المطلب کے بیٹے، لیکن عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، لوگوں سے سوال ہوگا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، الہ ہے، رب ہے، اس کو سارے اختیارات حاصل ہیں۔ تو اس نے انتخاب کیا عبداللہ کا، انتخاب کیا آمنہ کا، انتخاب کیا محمد کا، انتخاب کیا محمد کے لیے خدیجہ کا، اور پھر خدیجہ اور محمد سے انتخاب کیا قاسم کا، انتخاب کیا عبداللہ کا، اس نے انتخاب کیا محمد کے لیے زینب کا، اور رقیہ کا، اور ام کلثوم کا، اور فاطمہ کا، اور اس کے بعد یہ چاروں بیٹیاں جو ہیں، ان میں سے اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ اعلان فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ بات آپ نے رقیہ کے بارے میں نہیں کہی، ام کلثوم کے بارے میں نہیں کہی، یہ بات آپ نے زینب کے بارے میں نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی کہ آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ جو وحی فرماتا، اللہ کی طرف سے جو بات طے ہوتی، اسے بیان کرنا آپ کا کام تھا، تو آپ نے اس کو بیان فرمایا، اس کا اظہار فرمایا، اور الحمدللہ امت مسلمہ کو یہ یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو مقام سیدہ فاطمہ کو عطا کیا ہے، وہ مقام اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ جیسے علی کے لیے حضور نے فرمایا یہ سید العرب ہیں، سارے عربوں کے سردار ہیں،
اور اس کے بعد تو پھر یہ فرمایا یہ ولی المؤمنین ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اور ان کو کھڑا کر کے غدیر خم کے مقام پر لوگوں سے یہ فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 4 مرتبہ مکرر سے کرر ارشاد فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ میں نے کل آپ کے سامنے اس حدیث کو خاص طور پر پیش کیا تھا کہ عام طور پر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس حدیث کے بارے میں خاموشی اختیار کی، یا اس سے وہ آگے بڑھ گئے، گزر کے چلے گئے۔ جس طرح سے اس حدیث کا اعلان کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، جبکہ یہ بات قطعی طور پر ثابت کر دی گئی، اور میں نے کل باقاعدہ یہ حدیث دکھائی تھی، میں نے اس کے تغرے بھی بنائے کہ اب مسلمانوں کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، اور جو تقسیمیں کر رکھی ہیں امت کے درمیان شیعہ اور سنی اور معتدلی اور کیا کیا، ان تقسیموں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، اور وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدہ پر عمل کیا جائے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا سبق پڑھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ حضرت مہدی کا جب ظہور ہوگا تو حضور کے ہی خاندان سے پوری دنیا کی حکمرانی کے لیے فرد کا انتخاب ہوگا۔ یہاں پھر وہ لوگ جو حضور کے خاندان سے جلتے رہے، جو حضور کے خاندان کے افراد سے بغض کرتے رہے، جو حضور کے خاندان کے مقابلے میں آتے رہے، جو حریف بنتے رہے، وہ حضرت مہدی کی مخالفت کریں گے۔ قسمیہ میرا کہنا ہے کہ وہ مخالفت کریں گے۔ جن کے دلوں میں کینے ہیں، جن کو خاندان نبوت سے جلن ہے، جنہوں نے کربلا میں حسین کو شہید کیا، جنہوں نے مدینے میں حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا، جنہوں نے یزید جیسے بدماش لونڈے کو امت پر مسلط کیا، ان کے جو بھی وارث ہوں گے، جو بھی اس نقطۂ نظر کو دل میں رکھتے ہوں گے، یہ آخری دور میں حضرت مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے۔ اس کی ابتدا ہو چکی، آج دجال کی پوری تیاری آل سعود کر رہے ہیں، آل نہیان کر رہے ہیں، جگ ظاہر ہو چکا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی اہل سنیت جو ہے اس کا رشتہ جا کر ملتا ہے حضرت علی کے باغیوں سے، اس کا رشتہ ملتا ہے حضرت فاطمہ سے کینہ رکھنے والوں سے، اس کا رشتہ جا کر ملتا ہے حضرت حسن کو زہر دینے والوں سے، اس کا رشتہ جا کر ملتا ہے حضرت حسین کو اور خاندان نبوت کو شہید کرنے والوں سے۔ تو جن لوگوں کا رشتہ ان سے ملتا ہے، جو ان کا دفاع کرتے ہیں، جو ان کو بچا کے نکلنا چاہتے ہیں، جو ان کے لیے دین میں تحریف کرتے ہیں، جو ان کے لیے عقیدے گڑھتے ہیں، ان کے لیے جنہوں نے اسلامی ثقافت کو متاثر کیا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ لکھ لیں میری بات کو، جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا کہ یہ سارے مجرم دجال کے ساتھ ہوں گے، اور آج دجال کی تیاریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج یہ کھڑے ہیں، یہ آل سعود کے ساتھ کھڑے ہیں، آل نہیان کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے جزیرۃ العرب کو مسخ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے، جنہوں نے جزیرۃ العرب کے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں صہیونیوں اور صلیبیوں کے اڈے قائم کر رکھے ہیں، فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، جنہوں نے حرمین کے اندر کی نگرانی بھی یہودی اور صہیونی سیکورٹی کو سونپ رکھی ہے، کمپنی کو سیکورٹی سونپ رکھی ہے، جن کے یہ حقائق کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کی دشمنی ان سے ہے جنہوں نے پورے عالم اسلام کو خلافت اسلامیہ کے منظر دکھائے تھے، اور جنہوں نے حرمین کی صحیح معنی میں خدمت کی تھی، اور جو واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت کے دیوانے رہے، اور ان سے عشق اور محبت میں ڈوبے رہے، جو یہ کرتے رہے، اور انشاءاللہ وہ کل مہدی کے ساتھ ہوں گے،
ان کے مقابل کی جو طاقت تیار کی جا رہی ہے یہ جزیرۃ العرب میں تیار کی جا رہی ہے. ساری آنکھیں اب اس کو دیکھ رہی ہیں اور میں اس کو 7-8 سال سے بہت کھل کر بیان کر رہا ہوں, بڑی وضاحتیں کر رہا ہوں. جب میں نے یہ بیانات شروع کیے تھے اس وقت دنیا خاموش تھی, علماء خاموش تھے, اہل فکر خاموش تھے. آج الحمدللہ بہت سے اہل فکر, اہل دانش اور بہت سے علماء ہیں جو اس بات کو اب کہہ رہے ہیں, اس کو بول رہے ہیں, اس کو لکھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ذرا بچ کے اور کترا کے یہ عمل ہو رہا ہے. یہ اور زیادہ قوت کے ساتھ ہوگا اور حقیقت بہت واضح ہو جائے گی. یہ میرا وہ بیان ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ لوگ نوٹ کر لیں اور یہ تاریخ کے ساتھ اور وقت کے ساتھ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ مستقبل میں وہ یہ دیکھ لیں گے کہ دجالی فوج کے عناصر کہاں تیار ہو رہے ہیں اور مہدی کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے. وہ وہی ہوں گے جو آل رسول کے ساتھ ہیں, وہ وہی ہوں گے جو آل نبی کے ساتھ ہیں, وہ وہی ہوں گے جو خدیجہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے پناہ محبت رکھتے ہوں گے اور یہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کا جو نظام اجتباء ہے, جس نظام اجتباء کا یہ نتیجہ تھا کہ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اللہ کے بڑے مجتبی اور مصطفیٰ بندے, وہ کہہ رہے تھے اپنے اس لاڈلے بیٹے سے جو بیٹا نبی ہونے والا تھا, جس کے اجتباء کا فیصلہ الہی نزول کرنے والا تھا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ. قرآن پڑھیے, ذوق سے پڑھیے, لذت سے پڑھیے, نشے سے پڑھیے اور قرآن سمجھیے, گہرائیوں میں اتر کے سمجھیے, اس کے سمندر میں غواصی کیجیے تو اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکمتیں کھول دی جاتی ہیں اور معنی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے. یہ اجتباء کا وہ سلسلہ تھا جس کا خطاب یوسف سے کیا جا رہا ہے. باپ خطاب کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے ابراہیم کو دیا تھا, جو اسحاق کو دیا تھا, اے میرے چہیتے بیٹے یوسف, اب وہ اللہ تجھے دے گا. اجتماع کا وہ عمل ہوگا. یہی بات تھی جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو, لوگوں کو سمجھائی تھی کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے, علی کا سیادت کے لیے انتخاب کیا ہے اور اللہ نے فاطمہ کا انتخاب کیا ہے, وہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ہوں گی. اور اللہ نے حسن و حسین کا انتخاب کیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ لفظ آپ اپنے خاندان کے کسی اور شخص کے لیے بھی کہہ سکتے تھے, اور حضرت زینب کی بیٹی تھی امامہ, ان کے لیے نہیں کہا کیونکہ آپ مجبور ہیں, جو اللہ کی وحی کہے گی وہ کہیں گے, اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ظاہر ہے کہ آپ نے صرف لاڈو پیار میں حسن حسین کا یہ مقام نہیں طے کیا, عرش بری سے یہ فیصلہ نازل ہوا کہ نبی بتا دیجئے امت کو کہ قیادت حسن کی ہوگی اور حسین کی ہوگی. سیادت ہم نے انہیں دی ہے, سیادت ہم نے انہیں دی ہے, اور وہ سید کا مطلب وہ سردار ہوں گے, وہ قائد ہوں گے, وہ جنت میں ظاہر ہے کہ جنت کے تمام جوانوں کی, اور جنت میں صرف جوان ہوں گے, وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, وہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا. تو جب یہ کہا گیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, وہ جنت کے سردار, جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے, تو معلوم ہوا تمام مسلمانوں کے سردار ہوں گے. اللہ نے اگر یہ طے کر دیا تو لوگ جلتے کیوں ہیں؟ اور جو جلتے ہیں پھر وہ مومن کیسے باقی رہتے ہیں؟ جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جبرائیل کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی سے محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صرف دل میں کینہ ہو تو یاد رکھے کہ وہ شخص مومن نہیں, محروم ہے, منحوس ہے, بدقسمت ہے. لیکن جو ان سے جنگ کرے, جو ان کو دھمکی دے, جو زبردستی اپنے لونڈے کے لیے ان سے بیعت لے اور ان کو دھمکائے, قتل کی دھمکی دے کہ اگر نہیں تم نے قبول کیا اس بدماش شرابی جوڑی لونڈے کی بیعت کو تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, جو ایسا کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ
جس کو اس کا ایمان عزیز ہے اور جو اس کا دفاع کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، اسے مبارک ہو، لیکن وہ اپنی ہمت کر لے کہ نبی کا سامنا کیسے کرے گا۔ نبی کے چہیتوں لاڈلوں کو جنہوں نے خون میں لت پت کر دیا، ان کی لاشوں کو تڑپا دیا، ان کی طرف رجحان رکھنے والا خدا کی قسم فرشتوں کا مبغوض ہے، اللہ کا مبغوض ہے، ملعون ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کی جان اگر لے لی تو سمجھو پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بے گناہ مسلمان کی، عام مسلمان، ٹھیلے والا ہو، کلی ہو، چپراسی ہو، معمولی سے معمولی انسان کو بھی اگر کسی ایک نے مار دیا بغیر جرم کے، کوئی ایسا جرم نہیں کہ جس کی بنیاد پر شریعت میں قتل کی سزا طے ہے، تو فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما۔ ایک مسلمان کو، معمولی درجے کے مسلمان کو بھی جس نے مار دیا، اس پر اللہ کی لعنت، وہ جہنمی اور ہمیشہ ہمیش کا جہنمی، خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ، خدا کا اس پر غضب بھڑکتا ہے، خدا نے اس کو ملعون بنایا ہے۔ اتنی صریح آیت کے بعد جو لوگ یزید کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ یزید کو مسلط کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تعویل کرتے ہیں، جو عمر ابن سعد کے بارے میں کوئی پہلو نکالنا چاہتے ہیں، جو شمر ابن ذل جوشن کا ساتھ دیتے ہیں، جو بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کے اچھے پہلوؤں کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بدترین قسم کے، ایسے غلیظ، ایسے نفاق رکھنے والے مسلمان اس قابل ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے، اور نبی کی محبت کی بنیاد پر ان سے نفرت کی جائے، کیونکہ نبی نے یہ فرما دیا تھا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا اور جو علی کو اذیت پہنچائے گا اور جو علی کو برا کہے گا اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھے گالی بک رہا ہے، وہ میرے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ یہ اعلانات ہیں، یہ حقائق ہیں جن حقائق کا انکار کوئی کر نہیں سکتا، اور کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کتنا ہی نام رکھ لے اور ہماری صفوں میں گھس جائے، وہ گھسپیٹیا آستین کا سانپ رہے گا، اس لیے اس کے ساتھ نرمی کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو مجتبیٰ اور مصطفیٰ بچے عطا فرمائے، بچیاں عطا فرمائیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقامات طے پائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اب اس فیصلے کا نزول فرما دیا جس فیصلے کا انتظار تھا۔ دنیا منتظر تھی، فرشتے منتظر تھے، شرق و غرب و شمال و جنوب کی انسانیت منتظر تھی کہ کب وہ ہادی آئے گا، کب وہ رہبر آئے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم نے آخری نبی کی بعثت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کی طرف سے اب یہ ہو گیا فیصلہ، اپنے رسول کو بھیج دیا، اس نے ہدایت ان کو دے دی، دین برحق سے نواز دیا، اور اب ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ وہ غالب آئیں گے تمام مذاہب پر، تمام نظریات پر، تمام فلسفوں پر، ان کے دین کا غلبہ ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام طاقتوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ فیصلہ الہی ہو گیا، اور یہ فیصلہ الہی اس طرح ہوا کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو غلبہ ہوگا یہ محض تلوار سے نہیں ہوگا، محض یہ لڑ بھڑ کر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں ایسی کشش عطا فرمائے گا، ایسی جاذبیت عطا فرمائے گا، اللہ ان میں ایسی محبوبیت ڈال دے گا، اور اللہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو ظلم سے نجات دینے کا عمل فرمائے گا، اور وہ رحمت للعالمین بن کر آئیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا انسانیت کے لیے بلکہ جنوں کے لیے بھی وہ رحمت کا سبب بنیں گے۔ اس لیے بڑے سے بڑے دنیا کے حکام ان کے پیروں کے دھوون کو پینے کی تمنا کریں گے، اور ان کی بلائیں لیں گے، ان سے محبت کریں گے، یہاں تک کہ دور دراز رہنے والے بھی ان کی بات سنیں گے تو اپنے دل میں محبت کا ایک فوارہ ابلتا ہوا محسوس کریں گے۔ تعارف یوں کرائے گے،
الحمدللہ رب العالمین، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے جاہلیت کے زمانے میں وہ اسلام کے چراغ کو روشن کریں گے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے دمکتا اور چمکتا ہوا سورج بنتا چلا جائے گا، اور یہ وہ دور ہوگا جس دور میں آزمائشیں ہوں گی، جس دور میں اسلام ایک غالب فکر کی حیثیت سے اٹھنا شروع کرے گا، اور اس کو دبانے کے لیے کچلنے کے لیے وقت کے چودھری اور خاندان کے افراد اور بڑے بڑے دولت مند اور اجارہ دار آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب وہ دور ہوگا جس میں جو مخلص ہوں گے، جو مومن روحیں ہوں گی، اور جو جنود مجندہ ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے جن کو الہام ہوگا انہیں توفیق ملے گی۔ ان میں ظاہر ہے کہ گھر کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سب سے پہلی مسلمان ہونے والی خاتون، اور ان کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل تھے، سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت جو عبرانی زبان سے سریانی زبان سے واقف تھے اور تورات پڑھاتے تھے۔ ان کو اللہ یہ دولت دے گا، اور گھر میں حضور کے بچے، حضور کے بیٹے، مثل بیٹے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے چچا ابو طالب کی مدد کے لیے بالکل ابتدائی زمانے میں جب تجارت آپ نے شروع فرمائی اور اللہ تعالی نے کچھ وسعت عطا فرمائی، تو آپ نے یہ طے کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت حمزہ نے طے کیا کہ ابو طالب کے جو بچے ہیں ان سب کی کفالت میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں، تو حضور نے کہا کہ علی کو میں لے لیتا ہوں، میں ان کی کفالت کروں گا۔ تو بالکل ابتدائی عمر سے، بچپن کے زمانے سے 4-5 سال 6 سال کی عمر ہوگی کہ علی حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں اس طرح سے منتقل ہو گئے جیسے گھر کا بچہ ہوتا ہے۔ اب وہ علی ہی قاسم کی جگہ پر تھے، اب علی ہی عبداللہ کی جگہ پر تھے۔ اگر طیب و طاہر بھی آپ کے بچے تھے تو اب علی ان سب کی نمائندگی کر رہے تھے، حضور کی محبتوں کا مرکز، حضور کی عنایتوں کا مرکز، حضور کی خاص توجہات کا مرکز۔ گویا یوں سمجھیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم کا وہ حصہ نہیں تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے ذہن کا، آپ کے قلب کا اور آپ کی روحانیت کا وہ پورا عکس تھے، ترجمان تھے۔ اور وہیں سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو مقامات طے کیے گئے، وہ مقامات ایسے ہیں کہ زبان نبوت نے بار بار ان کا اظہار فرمایا، اور اس کے اظہار کا یہ نتیجہ تھا کہ حضور کے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ابو بکر تھے، اور بعد میں پھر عمر ہوئے، ان سے پہلے عثمان ہوئے، یہ سب اس بات کو مانتے تھے کہ علی کا ایک خاص مقام ہے، ان کی ایک خاص حیثیت ہے، ان کے الگ فضائل ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ چھوٹے ہیں، ان کے مقابل میں حضور کے دوست، پرانے دوست، بے انتہا امانت دار اور صداقت شعار، گویا حضور کی روح اور ان کی روح اس طرح سے یکجان دو قالب تھی کہ جسم یقیناً الگ تھے لیکن ذہن ایک، فکر ایک، روح ایک، وہ تھے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کا جہاں تک تعلق ہے، دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، اور ابو بکر صدیق کی جو صفات تھیں، جو ان کا مزاج تھا، وہ مزاج نبوت سے بہت ہم آہنگ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی الرسول بھی تھے، اور عمر فنا فی اللہ تھے لیکن فنا فی الرسول نہیں تھے، یعنی وہ اختلاف کر لیتے تھے اور اختلاف کرنے کے بعد پھر رجوع کرتے تھے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک حال ہے کہ وہ فنا فی الرسول بہت تھے، فنا فی اللہ میں یہ پہلو تھا کہ کہیں کہیں پر کوئی دوسری صفت بھی غالب آ جاتی تھی، یعنی اس معنی میں کہ جو شخص اہل نہیں ہوتا تھا اس کی بھی رعایت فرما لیتے تھے۔ عمر کے یہاں یہ رعایت نہیں تھی، جہاں کسی نے گڑبڑ کیا تلوار ان کی تیار رہتی تھی۔ الگ الگ مزاج ہیں، اور علی تو حضور کا عکس تھے، حضور کے مثل بیٹے کے تھے،
علی قاسم اور طیب اور طاہر اور عبداللہ کی جگہ پر تھے۔ علی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باتیں فرمائیں، اور اس کے بعد آگے چل کر آپ جو حضور کا رویہ دیکھیں گے اور ان کے انتخاب کے جو اظہار دیکھیں گے، وہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ مکی دور میں، یعنی ایک وہ دور ہے 3 سال تک جب خفیہ دعوت چلتی رہی، پھر 3 سال کے بعد کا دور ہے جب علل اعلان اللہ کی طرف سے دعوت کو پیش کرنے کا حکم آیا، اور پھر اس کے بعد کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو سخت سزائیں دی جانے لگی۔ پھر وہ دور ہے سن 5 سے جو شروع ہوتا ہے، جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مختلف صحابہ کو اشارہ دیا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے، جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں زبیر بھی تھے اور عثمان بھی تھے اور طلحہ بھی تھے۔ تو حضرت عثمان یعنی حضور کے داماد، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی خصوصیات کے مالک اور شرم و حیا کے پیکر، جن کو حضور نے اپنی بیٹی دی تھی رقیہ کو لے کر مکہ چھوڑ کر، جدہ چھوڑ کر، جزیرۃ العرب چھوڑ کر جو لوگ ایتھوپیا گئے، ان میں عثمان بھی تھے، جو حضور کی بیٹی کو ساتھ لے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور جان رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے جد امجد ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا تھا، جب انہوں نے عراق میں گھر چھوڑا تھا، جب وہ شام گئے تھے، جب وہ مصر گئے تھے، جب وہ پھر شام آئے تھے، اور جب وہ مکہ مکرمہ آئے تھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا تھا اور اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور سب اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ حضور کے سامنے یہ سارے واقعات تھے، تو حضور قربانیاں دے رہے تھے، اپنے گھر سے یہ قربانیاں شروع فرمائی تھی، تو اپنی بیٹی کو اپنے داماد عثمان کے ساتھ حبشہ روانہ تھا۔ جو لوگ حبشہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے حبشہ میں ایتھوپیا میں جو انقلاب آیا ہے، وہ انقلاب اتنا زبردست ہے کہ وہاں کا کرسچن گورنر، حاکم، جس کو نجاشی کہتے تھے، نجاشی لقب ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم کے الفاظ ہوتے ہیں، ویسے یہ حکمراں کے لیے ایک لقب تھا۔ مصر میں مقوقس کا لقب تھا، اور رومن امپائر میں قیصر کا لقب تھا، اور ایران میں کسریٰ کا لقب تھا۔ یہ حکومت کے عہدے تھے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 5 میں اپنے جن صحابہ کو بھیجا ہے، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ ملک میں بڑی تبدیلی آئی اور بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ وہ دیر سے ہوا، لیکن بہرحال بنیاد اس کی انہی حضرات کے ذریعے پڑ گئی جو مکہ مکرمہ میں گئے۔ سن 5 میں یہ ہوا، پھر سن 7 میں بائیکاٹ کیا۔ وقت کے مجرموں، کافروں اور دشمنوں نے حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کیا، جو شعب ابی طالب میں یہ محلہ تھا، جس محلے میں خاندان کے لوگ رہتے تھے، اس میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا اور بنو المطلب کا بائیکاٹ ہوا، یعنی نبی کے ساتھ کیونکہ وہ کھڑے تھے اس لیے ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور 3 سال تک یہ بائیکاٹ باقی رہا۔ سن 10 میں انہی میں سے کچھ شریف لوگوں کی بنیاد پر اس بائیکاٹ کا خاتمہ ہوا۔ اس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا، وہاں کے اجارہ داروں نے، وہاں کے باغبانوں نے، وہاں کے مالکوں نے، وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا سب سے بدترین معاملہ تھا۔ حضور اس کو بھی برداشت کر گئے، اور وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کڑا اور سخت وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تلخ ترین تجربے سے گزارنے کے بعد، مکہ مکرمہ میں آپ کو داخل کرنے کے بعد، اب جو مقام عطا فرمایا، یہ آپ کا عالمی مقام تھا، یہ آپ کا بین الاقوامی مقام تھا، یہ آپ کا ازلی اور ابدی مقام تھا۔ یعنی وہ واقعہ پیش آیا کہ حرم سے حضرت جبرائیل امین ایک سواری براق نامی لے کر آئے، اور پھر آپ کو راتوں رات سفر کرایا، اور مسجد اقصیٰ کے خطے میں، مسجد تو موجود تھی نہیں لیکن اس خطے میں لایا گیا، اور وہاں سے پھر ایک سواری جس کو معراج کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، معراج کا معنی وہ سواری، وہ چیز جس سے عروج حاصل کیا جائے۔ تو پہلی سواری برق، جس کا مطلب الیکٹریسٹی سے متعلق، وہ بجلی کی کوئی سواری تھی جس سے آپ نے منٹوں سیکنڈوں میں سفر بیت المقدس تک طے کیا۔ وہاں سے پھر دوسری سواری تھی جس کو معراج کہا گیا، اور اس سواری سے پھر آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی، اور گویا
اعلان کر دیا گیا واپسی پر کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے سب کو عالم مثال کا پیرہن دے کر بیت المقدس کے وسیع میدان میں جمع کر دیا گیا. لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھیں. یہ عالم المثال کا واقعہ ہے. ظاہر ہے کہ وہاں عیسائی حکومت تھی, ظاہر ہے کہ وہاں پر اس وقت کفر کا پورا بول بالا تھا, اور یہ بھیڑ وہاں جمع ہوتی تو سارے عوام ٹوٹ پڑتے اور سب گھیر لیتے. اس لیے یہ عالم مثال کا ایک ایسا معاملہ تھا جو لوگوں کی نگاہوں میں نہیں تھا. جیسے جبرائیل آتے تھے لوگ نہیں دیکھتے تھے, ویسے یہ معاملہ تھا. لیکن حضور پاک علیہ السلام کو ان کی امامت کا مقام عطا فرمایا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوا کہ منی میں اب آپ کو ایسے لوگ ملنے لگے جو بات سننے لگے, جن میں سب سے زیادہ سبقت حاصل ہوئی اوس اور خزرج کے لوگوں کو, جنہوں نے سن 11 نبوی میں ملاقات کی, پھر سن 12 نبوی میں ملاقات کی, پھر سن 13 نبوی میں ملاقات کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے القاء اور وحی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا جو مرکز ہے مدینہ منورہ اس کو دارالہجرت کے طور پر منتخب کرنا ہے. اور ان سے معاہدہ ہو گیا. رات کے سناٹے میں جو ان سے معاہدہ ہوا, حضور کے چچا حضرت عباس اس میں موجود تھے ایک رازدار کی حیثیت سے, جو مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے قریب تک حضور کے انٹیلیجنس کے سربراہ کے طور پر مکہ مکرمہ میں رہے. حضور کی تمام اطلاعات ان کو پہنچتی رہتی تھیں, اور کافروں کی اطلاعات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہتے تھے. بہرحال ہجرت کا وہ واقعہ ہوا جس سے ایک نئی تاریخ شروع ہوئی. آج ہم لوگ جب محرم کے مہینے میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ محرم 1442 کا ہے. اس سے پہلے تک 1441 ہم لکھتے رہے, اب 1442 کا سال شروع ہو گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ہجرت پر 1441 سال گزر گئے, اور 1442واں سال اب ہم شروع کر رہے ہیں. لیکن اگر ہجرت سے پہلے کے 13 سال شمار کر لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ ان 13 سال کو شمار کرنے کے نتیجے میں ہم 1442 کو آگے بڑھائیں گے تو 1455 ہو جائے گا, اور 1455 سال حضور کی بعثت پر گزر چکے ہیں. بہرحال ہجرت سے ایک نیا دور شروع ہوا, ہجرت سے اسلامی ریاست کے قیام کا عمل شروع ہوا, ہجرت سے مدینہ منورہ میں اب مسلمانوں کا ایک مرکز ہوا. اور یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ بھی آپ کے حلقے میں آتے تھے یہ مخلص ہوتے تھے, یہ ہتھیلی پر جان رکھ کے آتے تھے. یہ آپ کے صحابہ, یہ آپ کے ساتھی, یہ آپ پر ایمان لانے والے ایسے تھے کہ جو آنکھوں کا نور تھے, دل کا سرور تھے, جن کا بڑا مقام تھا. اور ان میں خصوصیت کے ساتھ جو مقام حضرت عمار کو ملا ہے وہ اوروں کو نہیں ملا. سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں اور نبی کے طے کردہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے محلوں سے گزرتے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو دیکھتے تھے کہ تڑپا تڑپا کے ان کو مارا جا رہا ہے اور کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے, اور ابو جہل نے سمیہ کے برچھا مارا تھا, وہ شہید ہوئی تھی, پہلی خاتون جو اسلام کے نام پر شہید ہوئیں. تو عمار ابن یاسر کو اور یاسر کو سمیہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضور کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, صبر کرتے رہو اے یاسر کی اولاد, صبر کرتے رہو, انشاءاللہ طے ہے جنت میں تم سے ملاقات ہو, طے ہے تمہارے لیے جنت طے ہے. عشرہ مبشرہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ, یہ بہت بات کی بات ہے, مدینہ منورہ میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا. لیکن عمار کے بارے میں یہ جنتی ہیں, یہ فیصلہ حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں فرما دیا تھا. اور یہ فرما دیا تھا کہ جہاں عمار رہیں گے وہاں حق ہوگا. عمار حق کے ساتھ ہیں, عمار حق کی علامت ہے, عمار حق کی پہچان ہے, اور عمار ہی کا
تذکرہ کرتے ہوئے جب مسجد نبوی بن رہی تھی اور عمار اوروں کے مقابلے میں زیادہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک اینٹا میری طرف سے ایک اینٹا رسول کی طرف سے میں اٹھا رہا ہوں، اپنے کاندھے پر بھاری بھاری بوجھ اٹھا رہے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سمیہ کے یہ بیٹے اللہ ان کو عظیم اجر عطا فرمائے، ان کا آخری جو مشروب ہوگا وہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں دودھ پیئیں گے اور باغی گروہ ان کو شہید کرے گا۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ یدعونہ الی الجنہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، بخاری کی روایت ہے، یہ کتب صحیحہ کی روایت ہے کہ عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا، عمار اس کو حق کی طرف بلا رہے ہوں گے، جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ گروہ عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اس روایت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو اتنی صحیح روایتوں کو ٹالتے ہیں، چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، مٹاتے ہیں، ہر ہیلہ شیطانی کرتے ہیں۔ حضور صاف بتا رہے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا عمر کے بارے میں یہ دروازہ ہے اور یہ توڑا جائے گا، جس طرح عثمان کو فرما دیا تھا کہ تم پر مصیبتیں آئیں گی، جس طرح علی کے بارے میں فرما دیا تھا کہ تمہارے سر پر حملہ کیا جائے گا اور خون سے تمہاری داڑھی تر ہو جائے گی، اور فرما دیا تھا کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، یہ ساری باتیں حضور پاک نے فرمائی تھی کہ امت کے علم میں رہیں۔ یہ حدیثیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم مشاجرات صحابہ کے بارے میں بات نہ کریں، خدا کی قسم انہوں نے ہیلے تراشے، خدا کی قسم انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی صحیح اور صریح اور واضح حدیثوں کا مذاق اڑایا، یا غفلت اختیار کی، یا جہالت کو ثبوت دیا، یا بہرحال ان کا وہ موقف تھا جو حق کے خلاف تھا۔ جب حضور بیان کر رہے ہیں اسی لیے کہ امت ہدایت حاصل کرے، امت اس علم سے فائدہ اٹھائے کہ عمار کو جو باغی قتل کریں گے، عمار ان کو جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے اور وہ گروہ عمار کو دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ جب حدیث صاف اور صریح ہے تو اس کے بعد تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمار جنتی، حضرت سمیہ جنتی اور حضرت یاسر جنتی، اور ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں علل اعلان کر دیا گیا۔ بعد میں عشرہ مبشرہ اور بہت سے حضرات ہیں، صرف عشرہ مبشرہ نہیں ہے، حدیث میں بہت سے حضرات کے بارے میں ذکر ہے، حضور نے باقاعدہ فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، ایک دو نہیں بہت سو کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن ایک تسلسل سے 10 حضرات کا ذکر کیا تو لوگ سمجھے کہ بس یہی عشرہ مبشرہ ہے۔ یہ سب غلط قسم کی معلومات ہوتی ہیں، ضرورت ہے کہ تکمیل کی جائے، صرف بات کسی ایک حدیث کی بنیاد پر نہ ہو، جو حدیثیں ثابت ہیں ان کو لیا جائے۔ اور یہ میں کل ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان حضور کے رازدار تھے، انہیں منافقوں کا خاص پتہ تھا۔ ان کے بیٹوں نے سن 35 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے بیٹوں نے انتقال سے پہلے کہا والد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہم لوگ کس کا ساتھ دیں؟ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے فرمایا تم لوگ عمار کے ساتھ رہنا، جہاں عمار ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں عمار ہو، جدھر ہو عمار، بس تم ان کے ساتھ رہنا۔ اور حضرت عمار کی یہ بیانات قطعی طور پر ثابت ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ باغی ہم پر حملہ کرتے کرتے ڈھکیلتے بحرین تک پہنچا دے تب بھی ہمارے دل میں ادنا شک نہیں ہوگا کہ یہ باطل پر ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ اس لیے بالکل صبح کی طرح، صبح روشن کی طرح یہ بات طے ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ تھے، حضرت علی کے ساتھ جو اہل بیت تھے، حضرت علی کے ساتھ جو وفادار و مخلص تھے، وہی اسلام کے نمائندہ تھے، وہی جنت کی دعوت دے رہے تھے، وہی حق پر قائم تھے، انہی کے لیے حضرت عمار اعلان کر رہے تھے، انہی کے لیے حضرت حذیفہ لوگوں کو مشورہ دے رہے تھے، انہی کے بارے میں جتنے سچے لوگ تھے وہ بیان کر رہے تھے۔ دوسرا گروہ طاغی تھا، باغی تھا، عاصی تھا اور اسلام کے مقابل کھڑا ہوا تھا اور دوزخ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ یہ نبی کے بیانات ہیں، یہ کسی فرقے کے نہیں ہیں۔
مسئلہ یہاں شیعت اور سنیت کا نہیں، یہ ساری باتیں حضور نے جن حدیثوں میں ارشاد فرمائی ہماری کتب حدیث میں اور صحاح میں ہے، اور ان صحاح میں مطلب یہ نہیں کہ بخاری میں ہے یا نسائی میں ہے یا حاکم میں ہے، انہوں نے جب روایت کیا تو اپنے اوپر کے سینکڑوں راویوں سے وہ روایتیں لی، پھر بخاری لاکھوں نے پڑھی اور وہ روایتیں چلی، تو کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو نقل کرتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے اور ان پر اظہار کرتے رہے۔ ایک ٹولہ بنی امیہ کا تیار کردہ ایک ٹولہ ایسا غالب آ گیا اور اس نے کچھ باتیں اس طرح سے پھیلائیں، ہیلے سے، چالاکیوں سے، عیاریوں سے، تاکہ جو صحیح نقطہ نظر ہے اسے دبا دیا جائے۔ اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ امت کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے۔ پہلے تو امت سے حضرت علی کے لوگوں کو نکالا، کچھ مجرموں نے، بدماشوں نے، باغیوں نے، طاغیوں نے علی کے ساتھ جو صحابہ تھے، علی کے ساتھ جو اہل بیت تھے، ان سب کو خارج کر دیا۔ یہ شیعہ ہیں، اور لفظ شیعہ اس طرح استعمال کیا کہ گویا یہ ایک الگ گروہ ہے، اور اس کے بعد پھر آل بیت کے لیے اسی طرح کی تعبیرات استعمال کی جاتی رہیں اور ان کے خلاف دشمنی کے تمام طریقے اختیار کیے گئے۔ یہ وہ رویہ ہے جو اختیار کیا گیا، تاریخ کو یہاں سے بدلا گیا، بگاڑا گیا، مسخ کیا گیا، حضور کی حدیثوں کے خلاف عمل کیا گیا، اس کے خلاف نظریات گڑھے گئے۔ میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں منافقین ہیں، میرے صحابہ میں منافقین ہیں، اور خاص طور پر اپنے رازدار حضرت حذیفہ ابن الیمان کو اور ان کی پوری فہرست بتائی، اور حضرت ام سلمہ ام المؤمنین کو ان کے بارے میں بتایا، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ سیرت میں گزرتا رہا۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے نے 300 افراد وہ تھے جنہوں نے جنگ احد میں بغاوت کی، نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ سب صحابہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی الگ گروپ نہیں تھا، یہ مشرک نہیں تھے، یہ کافر نہیں تھے، یہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے نمائندے نہیں تھے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد جب ایک انصاری اور مہاجری کے جھگڑے کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت عمر نے کہا مجھے حضور اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو حضور نے فرمایا چھوڑو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ روایت بخاری میں ہے، یہ روایت صحیح مسلم ہے، یہ روایت بخاری میں ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں متفق علیہ ہے، حجت ہے۔ یعنی حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صحابہ کو، اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں، اور یہی حضور نے عمل کیا کہ عبداللہ ابن ابی کا ہمیشہ اکرام فرمائی۔ آپ کے مکارم اخلاق کی وہ بلندی ہے جس تک نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی غیر نبی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے صرف یہی نہیں کیا، سارے جرائم کے باوجود اس کا انتقال ہوا۔ بیٹے نے حضور سے کہا کہ نماز پڑھا دیں، یہ سوچ کر کہ شاید میری باپ کی مغفرت ہو جائے، حضور نے نماز بھی پڑھا دی۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جرائم قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے جرائم کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ 300 لوگ جو حضور کے ساتھ مشورے میں مسجد نبوی میں جنگ احد کے سلسلے میں شریک تھے، سب صحابی تھے۔ تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 1000 صحابہ تھے جن سے حضور نے بات کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ احد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہونی ہے، تو یہ 1000 صحابہ نکلے۔ جو کتاب بھی سیرت کی اٹھانا اٹھا لیجیے، بڑی معتبر اصح السیر، اس میں بھی، اور مولانا شبلی کی اور سید سلیمان منصور پوری کی، سب کی کتابیں دیکھ لیجئے، سب لکھ رہے ہیں کہ 1000 صحابہ کو لے کر حضور چلے، اور ابھی آدھے راستے پر پہنچے تھے کہ عبداللہ ابن ابی نے جو ان کا سردار تھا یہ کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، محمد نے لونڈوں کی بات مان لی، چلو ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ تو 300 افراد اس کے ساتھ واپس ہوئے۔ بقیہ جو حضرات رہ گئے 700، انہوں نے کہا کہ پہلے حضور ان سے جنگ کی جائے، ان کی چھٹنی کی جائے۔ حضور نے ٹال دیا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا قرآن میں فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ کیا بات ہے،
منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے تو ان ذلیلوں کو ڈال دیا ان کی گندگی میں، تو اب اللہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مسجد نبوی میں مشورے میں شریک تھے، وہ صحابی تھے، سارے محدثین اور سیرت نگار لکھ رہے ہیں کہ 1000 صحابہ تھے جن کے درمیان مشورہ ہوا، پھر اس کے بعد ان کو لے کر حضور نکلے اور 300 نے ایسا کیا، اور پھر قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ معلوم کر لیجئے ان کے بارے میں کیا۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے، بہت سے واقعات ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس اکل اور ارینہ کے افراد 8 افراد سن 6 ہجری میں آتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، حضور ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کا خیال فرماتے ہیں، پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، استسقاء کا مرض ان کو لگ جاتا ہے تو حضور ان کو بھیجتے ہیں کہ جہاں پر سرکاری جانور بنتے ہیں، سرکاری باڑا ہے، وہاں جائیں، اور یہ فرمایا گیا کہ استسقاء کا جو مرض ہے اس کے لیے وہ اونٹ کا پیشاب پئیں اور اونٹنی کا دودھ استعمال کریں، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور کے باڑے کے جانوروں کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر چرواہے روکتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو ابھی حضور کے مہمان تھے اور جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے اور صحابہ میں شمار تھا۔ اور اس کے بعد اب تھوڑی دیر ہوئی کہ یہ چور، ڈکیت، گنڈے، مجرم ثابت ہوئے اور اس کے بعد جانور لے کر بھاگے۔ حضور نے فوراً ریپڈ ایکشن فورس دوڑا دی جو تیار رہتی تھی، سریع الحرکت فورس، اس نے ان کو پکڑا اور گھیرا۔ ادھر حضور آگے بڑھے اور حرہ کے مقام پر جب ان کو پکڑ کر لایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جو انہوں نے کیا اس چرواہے کے ساتھ وہی ان کے ساتھ کرو، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں کہ یہ قصاص کا یہ فیصلہ ہے جو ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ حضور پاک علیہ السلام کے پاس سن 3 ہجری میں کچھ آئے، آپ کے صحابی تھے وہ، اور آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، ایک تبلیغی جماعت بھیج دیجئے جو ہمارے علاقے میں کام کرے۔ اور جب حضور نے 10 افراد حضرت عاصم کی قیادت میں بھیجے تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر ان کو اپنے علاقے میں گھیر کر تڑپا کے مارا، اور ان میں سے 2 کو باندھ کر مکے لے گئے اور وہاں ان کو بیچ دیا، جن میں ایک زید ابن دسینہ تھے اور ایک حضرت خبیب تھے جن کو سولی پر مکے والوں نے چڑھایا۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں بیر معونہ کے علاقے کے بعض لوگ آئے، وہ بھی صحابی تھے، حضور سے آ کر بات کی بڑی ارادت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہ حضور ہمارے علاقے میں ایک بڑی جماعت بھیج دیجئے، ہم لوگ مدد کریں گے، بڑا کام ہوگا۔ تو حضور نے صفہ کے طلبہ میں سے 70 نوجوانوں کو بھیجا کہ تم لوگ جا کر وہاں کام کرو، دین کا کام ہو، آپ کا تو مشن یہی تھا۔ وہ لوگ ان کو لے گئے اور اس کے بعد اپنے علاقے میں جب وہ پہنچے تو ان کے خلاف انہوں نے ایک ہنگامہ کیا اور سارے قبیلے والوں کو گھیر لیا، پھر سب نے ان کو گھیر کر شہید کیا۔ اتنے بڑے بڑے سنگین واقعات کس کے ذریعے پیش آ رہے تھے؟ اور جب حضور تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے صحابہ ہی تھے جو آئے تھے اور یہ کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میرے صحابہ ہیں اور میں ان کے یہاں نماز پڑھ دوں گا، لیکن جب حضور واپس آ رہے تھے تبوک سے اور یہ منتظر تھے تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا، نبی کو نہیں معلوم تھا، وہ تو ان کو اپنا صحابہ ہی شمار کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں آپ، وہ دشمنوں کا اڈا ہے۔ اب یہ بات وحی کے ذریعے ظاہر ہوئی، پھر حضور نے وہ مسجد جلوا دی، خاکستر بنا دیا۔ کتنے واقعات ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ محشر کے عالم میں میری حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے اور حوض پر حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیا، آپ کے بعد آپ کا انتقال ہوا پھر انہوں نے کیا جرائم کیے، کیا مظالم کیے، کس طرح آپ کے گھر والوں کو مارا، ستایا اور امت پر مجرموں اور ظالموں کو مسلط کیا۔ تو میں کہوں گا
منحوس ہوں، یہ لوگ دور ہوں، یعنی پھر حضور کے اندر غصہ بھڑک جائے گا اور وہ گویا فرشتوں سے پھر یہ کہیں گے ہاں ان مردودوں کو دور کرو۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور دیگر کتب میں ہے۔ ایسے ہی حضرت زید بن وہب، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے متعدد لوگوں کے نفاق کے بارے میں حضرت حذیفہ کو مطلع کر دیا تھا، لہذا جب ان میں سے کسی کا جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور حضرت عمر ان کو حاضر نہ دیکھ کر، حضرت عمر اپنی خلافت میں یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو جنازہ صحابہ میں سے کسی کا آیا ہے، حضرت حذیفہ اس میں شریک ہے کہ نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے تو حضرت عمر بھی اس کی نماز نہ پڑھتے، بقیہ صحابہ سے کہہ دیتے کہ آپ لوگ نماز پڑھ لیں۔ المطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر نے یہ حدیث ذکر کی، کنز العمال میں 13ویں جلد میں نمبر 344 حدیث ہے، اور تفسیر طبری میں جلد نمبر 11 646 نمبر اس حدیث کا ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد، کہیں یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد، اپنے مرنے کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا۔ حضرت عمر نے گھبراہٹ میں ان سے پوچھا کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں، فرمایا کہ نہیں، لیکن اب میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، مسند میں جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 440 ہے، مسند البزار میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، طبرانی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اسحاق ابن راہوہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اچھی طرح سے اس کو نوٹ کر لیں اور اس کے ٹکڑے بنا کر گھروں میں لگائیں، تاکہ جو غلط نظریات چلا دیے گئے اور پھیلا دیے گئے، جو حضور کی حدیثوں کے خلاف ہے اور قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے، انشاءاللہ ان آیتوں کو بھی میں کسی وقت پیش کروں گا تفصیل کے ساتھ، کہ قرآن کے نصوص سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ نظریہ کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ مقدس ہو گیا، جھوٹا ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے، آیات قرآنی کے خلاف ہے، حضور کی حدیثوں کے خلاف ہے، اس کو اہل سنت کا عقیدہ بنا دیا گیا۔ یہ سب کام ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ امت کو چاہیے کہ اس طرح کے غلط نظریات سے آزادی حاصل کر لے۔ جب وہ اس سے آزادی حاصل کرے گی تبھی نبی پاک کی جو کہ حدیثیں کتب الفتن والملاحم میں بیان کی گئی ہیں، اور جو حضرت عمار کا قول ہے، اور جو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان سے جو ان کے قریب ترین تھے، حضور کے قریب ترین تھے، حضور کے داماد تھے، حضرت علی حضور کے داماد تھے، اور 2 بیٹیاں حضور کی ان کے نکاح میں دی گئیں اور ذوالنورین ان کا لقب ہوا۔ جب آخری دور میں حضرت عثمان کی نرمی کا غلط استعمال بنو امیہ کرنے لگے تو حضرت علی ان کے پاس گئے، اور حضرت علی نے حضرت عثمان سے یہ کہا، دیکھ لیجئے تمام معتبر تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ آپ اپنے پاس سے مروان کو ہٹا دیجئے، آپ معاویہ کو ہٹا دیجئے، آپ اگر ان لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر یہ آپ کی موت کا اور آپ کی شہادت کا سبب بن جائیں گے۔ یہ بات کھل کر کہی گئی، اور بھی حضرات نے حضرت عثمان کو بار بار یہ مشورے دیے تھے کہ ان سے بچیے، یہ بڑے فتین قسم کے لوگ ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو اس وقت مغیرہ ابن شعبہ نے، اور ایک روایت میں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ حضور معاویہ کو شام میں رہنے دیجئے، گورنر بعد میں آپ ہٹا دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایسے گمراہ کن انسان کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جو جملہ فرمایا، ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں ایسے لوگوں سے مدد نہیں لے سکتا ہوں۔ اور جب حضرت علی کی شہادت کا وقت تھا، یعنی جب ان کو زخم دیا گیا اور سر پر وار کیا گیا اور اب ان کی وفات کا وقت تھا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت امامہ سے، جو حضرت زینب کی بیٹی تھی، یہ کہا کہ امامہ تم اس طاغیہ سے شادی مت کرنا
میرے انتقال کے بعد وہ تمہیں نکاح کا پیغام دے گا، لیکن میں نے مغیرہ ابن نوفل ابن حارث سے بات کر لی ہے کہ ان سے تمہارا رشتہ ہو۔ تو اس طاغیہ سے یہ الفاظ ہیں، وہ طاغیہ تمہیں پیغام دے گا، تم قبول نہ کرنا۔ تو پھر واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جلدی کی، اور مغیرہ کی طرف سے نکاح جو آیا، مغیرہ ابن نوفل جو خاندان بنو ہاشم کے بڑے ہی معزز فرد تھے اور حضرت علی سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو ان سے پھر حضرت امامہ کی شادی ہوئی، اور اس طرح اس طاغیہ سے نکاح سے وہ بچ گئے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر سے، عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے قتل کی دھمکیاں دے کر یزید کی بیعت 56 ہجری میں لی گئی، مدینہ منورہ میں آ کر زبردستی دہشت گردی کے ساتھ اس کی بیعت لی گئی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ان حضرات نے اپنی جان بچائی اور انہوں نے وہاں سے گریز کیا۔ پھر جب اطلاع آئی کہ یزید کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یزید کی گویا حکومت کا دور شروع ہوگا، تو حضرت حسین کا وہ جملہ منقول ہے کہ اظن ان هذا الطاغیہ مات، جو حضرت علی کا جملہ تھا کہ یہ طاغیہ ہے، طاغوت ہے، وہی بات حضرت حسین نے فرمائی کہ یہ طاغوت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی موت ہو گئی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ یزید کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے پھر جو فیصلہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا، حضرت حسین نے کیا، عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کیا، وہ فیصلہ یہی تھا کہ ان کو کسی طرح تسلیم نہیں کرنا ہے، یہ باطل پرست لوگ ہیں، یہ ظالم اور مجرم لوگ ہیں، یہ ان کا موقف تھا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں بتدریج مدنی دور میں حضور بیان کرتے رہے، امت کو بتاتے رہے، تاکہ امت دھوکے میں نہ رہے اور امت کوئی غلط فیصلہ نہ کر سکے، اور امت ان کا ساتھ دے جو حق پر ہیں، ان کے ساتھ کھڑی رہے، اس بارے میں تردد میں مبتلا نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر تردد میں مبتلا تھے، بعد میں روتے تھے، تڑپتے تھے، جب حجاج نے ان کے پیر پر نیزے کا ایک زخم لگوایا اور جس سے ان کی موت ہوئی تھی، تو روتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ میں علی کے ساتھ ہوتا، کاش کہ میں نے ان کے ساتھ مل کر ان طاغیوں اور باغیوں سے جنگ کی ہوتی، لیکن افسوس کہ وقت نکل چکا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ فیصلہ پہلے اس دن کر لینا چاہیے تھا جب مدینہ منورہ میں، بخاری کی روایت ہے، جب مدینہ میں معاویہ نے آ کر تقریر کی تھی اور اس تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی ہے جو اپنے کو اہل سمجھتا ہے تو یاد رکھے وہ کہ میں اس کے باپ سے اور اس سے زیادہ مستحق ہوں، تو حبیب ابن مسلمہ کا کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے پیر پر گھٹنے کھڑے ہوئے کیے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے پیر پکڑے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہا کہ میں کھڑا ہو کر کہوں کہ ہاں وہ مستحق ہے جس نے تجھ سے تیرے باپ سے جنگ کی تھی، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ بات بگڑ جائے گی اور پھر ہنگامے ہوں گے اور قتل کی واردات ہوگی، اس لیے میں ضبط کر کے خاموش رہ گیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ اس شخص نے تقریر میں حضرت عمر کی سے گستاخی کی، ان کی بے ادبی کی اور عبداللہ ابن عمر کا تمسخر کیا اور یہ کہا کہ میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ مستحق ہوں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بخاری کے پڑھنے پڑھانے والے آخر کیا مصیبت ان پر آئی ہے کہ وہ کیوں ان روایتوں کو ترک کر کے اپنا پہلو بچاتے ہیں، اور حضور کی صریح حدیثوں کے موجود ہوتے ہوئے کیا چیز سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے نادان قسم کے لوگ ہیں جو ایک روایت بیان کرتے ہیں، یعنی جمعے کے خطبوں میں خاص طور پر بیان کرتے ہیں، نادان اور جاہل اور حدیث کے علم کا ذرہ ان کے پاس نہیں، کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی اقتدا کرو ہدایت مل جائے گی، اقتدا کرو باغیوں کی، طاغیوں کی، عبداللہ ابن ابی کی، اس کے ٹولے کی، تو ہدایت مل جائے گی۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کا ثبوت نہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، محدثین کا یہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت بڑے زور و شور سے مسجدوں میں خطیب، کیونکہ جاہل ہوتے ہیں، عام طور پر جاہل ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، اور جو عالم بھی ہوتے ہیں وہ حدیثوں سے واقف نہیں ہوتے، کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم۔ یہ حدیث موضوع ہے،
اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، لیکن جاہل احمق قسم کے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے اس حدیث کے موضوع پر مضامین شائع کیے اور باقاعدہ اعلانات کیے نیٹ کے ذریعے سے کہ لوگ یہ حدیثیں نہ بیان کریں کیونکہ غلط ہے۔ یہ حدیثیں اگر حضور کی طرف منسوب کی جائیں گی تو بس وہ پھر مستحق ہوں گے اس کے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو غلط بیانی کرے گا، میری طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ اپنا دوزخ میں ٹھکانہ بنا لے۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ حدیث غلط ہے، منکر ہے، موضوع ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کبار محدثین نے یہی فیصلے کیے ہیں۔ کسی اگر کمزور محدث نے کوئی اور بات کہہ دی ہے تو ان محدثین نے اسے مانا نہیں ہے، اس کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کا سہارا لے کر مقابلہ کرنا، جیسے حضرت علی کے بارے میں حضور کی صراحت ہے کہ وہی صحیح راستے پر تم کو لے کے چلیں گے، تو ایک حدیث گڑھ لی گئی کہ معاویہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ یہ سب جھوٹ ہے، منکر روایتیں ہیں، ہرگز ثابت نہیں ہے۔ بعض کمزور محدثین نے جن کے ہاں حسن اور منکر اور ضعیف میں خلط مبحث ہو جاتا ہے، انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ اب جو سہارا نہیں پاتے وہ تنکے کا سہارا طوفان میں لینا چاہتے ہیں اور علی کے مقابل کھڑا کرنے کے لیے طلقاء میں سے جو تھا، جو علی کی جوتیوں کے برابر نہیں، اس کو علی کے برابر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک اجتہاد کیا، انہوں نے بھی ایک اجتہاد کیا، اور اجتہاد کیا نہ مقیس علیہ نہ مقیس، نہ مشبہ بھی نہ مشبہ، اور نہ وجہ شبہ، اور نہ قیاس کے اصول۔ سارے اصول فقہ کی کتابیں جلا کر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور فقہ کا مذاق اڑائے تو وہ لفظ اجتہاد استعمال کر سکتا ہے۔ اجتہاد کے معنی گڑائی کے نہیں ہوتے ہیں، اجتہاد کے معنی پھوڑا چلانے کے نہیں ہوتے ہیں، اجتہاد کے معنی بدری صحابہ کو قتل کرنے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا شیطانی اجتہاد جو بیت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کو مارے، ہاتھ کاٹے، ناک توڑے، سر پھاڑے، ایسا اجتہاد ابلیسی اجتہاد ہے، شیطانی اجتہاد ہے، مجرمانہ اجتہاد ہے، اور اس کو فقہ کی اصطلاح میں تو اجتہاد کہا ہی نہیں جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی وہ اسی غلو کے شکار ہو گئے کہ جس نے دیکھ لیا حضور کو، وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کا کوئی فرد کیوں نہ ہو، وہ تقدس کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ ہے وہ تحریف جو دین میں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے فرقوں میں لوگوں کو بانٹا گیا، جس کی وجہ سے دین کو بہت نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے امت کو توڑ کر رکھ دیا گیا۔ اس لیے لوگوں کو بتانا، حضور کی حدیثوں سے واقف کرانا، اور جو کچھ بھی ہماری کتب میں بخاری، مسلم اور جو صحاح کی دیگر کتابیں ہیں اور جن حدیثوں کے بارے میں بڑے بڑے محدثین کے فیصلے ہیں کہ یہ متواتر ہیں اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، ان سے کترانا اور بھاگنا اور ان کو چھوڑ کر منکر موضوع حدیثوں کو پیش کرنا، ان کا سہارا لینا، یہ ایک مجرمانہ عمل ہے، تحریفی عمل ہے۔ اگر مسلمان اس کے بارے میں واقف نہیں ہوں گے اور ان کے شکار ہوں گے جو یہ تحریف کر رہے ہیں تو ان کا دین سلامت نہیں رہے گا، اور وہ یہ بھول جائیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسن حسین کو سیدہ شبابی اہل الجنہ فرمایا، یعنی جنت میں جانے کے لیے ان کی سیادت کو دیکھنا ہوگا، ان کی قیادت میں چلنا ہوگا۔ شروع میں بھی قیادت عطرتی اہل بیتی کی سرفہری جس میں علی تھے، اور اخیر میں بھی مہدی جب آئیں گے تو حضور ہی کے خاندان سے اور اہل بیت سے ہوں گے۔ ابتدا وہیں سے، انتہا یہیں پر، بیچ کی تمام کڑیوں کو تابع بنا دیا گیا ہے، زنجیر کی دونوں کڑیاں ملا دی گئی ہیں۔ شروع میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں نے کل یہ حدیث سنائی تھی اور یہ حدیث قطعی طور پر صحیح ہے، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ حدیث متواتر ہے، بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو جھوٹے نام نہاد اہل سنت ہیں وہ اس حدیث کو چھپا کر ادھر ادھر کے ہیلے کیوں کرتے ہیں؟ آخر کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ نبی نے فرمایا میں نے دو زبردست چیزیں، ذمہ داریاں تم میں چھوڑ دیں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک
میرے اہل بیت. اس وقت حضرت علی تھے جو کھڑے ہوئے تھے. اور پھر آپ نے بعد کے دور کے لیے فرما دیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، لہذا جو ان کے راستے پر چلے گا ہدایت اس کو ملے گی، جنت میں وہ جائے گا، حوض کوثر پر وہ حاضر ہوگا. اور جو ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے گا وہ جہنمی ہے، مردود ہے، منحوس ہے، وہ اپنی قسمت پھوڑنے والا شیطان یا شیطان کا چیلا ہے. ظاہر ہے کہ جن کو بنی امیہ نے حکمراں بنایا، جن کے بارے میں ابو ہریرہ کرتے تھے اے اللہ مجھے ان ظالم حکمرانوں کے بیچ سے اٹھا لے، حالانکہ ان کا رویہ بھی کمزور تھا. لیکن بہرحال حضور کی حدیث بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے 2 طرح کی حدیثیں میرے پاس ہیں، اور ایک تو وہ حدیثیں ہیں جن کو بیان کر دیا میں نے، وہ سب موجود ہے. ایک وہ حدیثیں ہیں ظالم حکمرانوں کے بارے میں جن کے بارے میں اگر زبان کھول دوں تو گردن اڑا دی جائے گی. بخاری کی روایت، میری گردن اڑا دی جائے گی. یہ جو روایتیں ہیں کیوں نہیں بیان کی ابو ہریرہ؟ ڈر سے نہیں بیان کی. ایسا ڈر کیوں؟ دہشت گردانہ حکومت تھی، حکمراں ظالم تھے، ان کے نام تھے ان کے پاس، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی صرف اس ڈر سے میری گردن نہ کاٹ دی جائے. ظاہر ہے کہ یہ ڈر حسین میں نہیں تھا، کیونکہ وہ سید الشباب اہل الجنہ ہے، انہی کی قیادت میں امت کو چلنا ہے. پہلے حسن کی قیادت میں چلنا تھا، اور حضرت حسن کے ایک فیصلے کی وجہ سے دل کے ناپسند کرتے ہوئے حضرت حسین خاموش ہو گئے تھے اور دیگر حضرات خاموش ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جب ظالمانہ اور دہشت گردانہ طریقے پر اپنے لونڈے کو مسلط کیا، اور تو اس کے بعد انہوں نے انکار کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ جب اس کے ہاتھ میں نظام آ گیا، اس مجرم و ملعون کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے جو ٹولے تھے جن کے بارے میں ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ یہ ظالم حکمران ہیں، اور دعا مانگتے تھے کہ اللہ سن 60 سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور اللہ نے دعا قبول کی، اور سن 59 میں ان کا انتقال ہو گیا. سن 59 میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اللہ میاں نے پہلے اٹھا لیا. تو جس دور کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے وہ یزیدی دور نہیں تھا. جس دور کے ظالموں کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ دور تھا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا سَتَكُونُ الْخِلَافَةُ بَعْدِي 30 سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ عَضُودٌ. میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، اس کے بعد ظالمانہ حکمرانی ہوگی، ملوکیت ہوگی، طاغیانہ، باغیانہ، کٹکھنی، کتے کی طرح کاٹنے والی ہوگی. یہ نبی کے الفاظ ہیں، اور یہ نبی کے ایسے الفاظ ہیں جن الفاظ کو پوری صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. پوری ایک کتاب میں نے اس موضوع پر لکھ دی ہے کہ اگر کوئی واقف ہونا چاہے تو اس روایت سے پوری طرح واقف ہو سکتا ہے کہ کتنے کثرت سے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس کے بیان کرنے والے کون کون صحابہ ہیں جن سے یہ روایت ثابت ہے. یہ روایت جو قطعی روایت ہے، صریح روایت ہے، جس میں خلافت راشدہ کے بعد کے دور کو ظالمانہ، کاٹ کھانے والا، مجرمانہ دور نبی نے قرار دیا ہے. تو کیا ہو گیا؟ امت کیوں بگڑ گئی؟ تحریف کی کیوں شکار ہو گئی کہ وہ اس دور کا دفاع کیوں کرنے لگی؟ کیا مصیبت اس پر آئی ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ دفاع کرے حضرت علی کی خلافت راشدہ کا، اس کو چاہیے کہ دفاع کرے حضرت حسن کی خلافت راشدہ کا، اس کو چاہیے کہ دفاع کرے حضرت حسین کے اقدام کا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اقدام کا. ایک طرف یہ صحابہ ہیں، ایک طرف حضور کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، ایک طرف امت کے سردار ہیں جن کی قیادت میں چلنے کے لیے حضور کی ہدایت ہے، اور ایک طرف وہ مجرموں کا ٹولہ، ظالم، مجرم، خبیث، ملعون، بدماش، ایسے جو نبی اور نبی کے خاندان سے نفرت کے دیوانے، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر ابن ذوالجوشن، سنان ابن انس اور خولی، جنہوں نے 70 حضور کے خاندان کے 70 افراد کے گردنیں کاٹی اور ان کے جسموں پر گھوڑے چلوائے، ان کو روندا، ان کی ہڈیاں توڑی. پھر یہ 70 افراد کی سر تھے جو ابو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیے گئے، اور وہ حضرت حسین کے منہ میں لکڑی ڈال کر مذاق کر رہا تھا. زید ابن ارقم وہاں بیچارے اپنی قسمت کے مارے وہاں موجود تھے، وہ تڑپ گئے اور چیخ کے وہاں سے ہٹے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ ان لبوں کو بوسہ دیتے تھے. آج یہ ہو رہا ہے. پھر یہ سر لے جائے گے یزید کے پاس، وہ ڈرامہ باز اور سیاست کار، اس نے ڈرامہ دکھایا
لیکن نہ عبیداللہ ابن یزید کو زیاد کو برخاست کیا، نہ شمر ابن ذل جوشن کے خلاف کارروائی کی، نہ عمر ابن سعد کے خلاف کارروائی کی، اور بلکہ اس کے بعد جب مدینے میں بغاوت ہوئی حضرت حسین کی وجہ سے، تو مدینے میں اس نے جو عمل کیا، نبی پاک کی قبر اور ابو بکر و عمر کی قبر کے پاس مسجد کو بند کر کے اور گھوڑے مسجد میں باندھ کر جس طرح 10,000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، اور 1,000 صحابیات کے گھروں میں فوجیوں نے گھس کر کھل کر زنا کیا ہے، یہ ساری روایتیں قطعی طور پر ثابت ہیں۔ پھر اپنی فوج بھیجی اور کعبے پر گولے برسائے۔ یہ سب جرم اس یزید ملعون نے کیا جو شکار کھیلتا تھا، کتے پالتا تھا، شراب پیتا تھا، جواڑی تھا۔ مولانا علی میاں صاحب نے جو بہت محتاط رہتے ہیں، بہت بچتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المرتضی میں یہ لکھا کہ یہ ایسا شخص تھا جس میں آزادی تھی اور تعیش تھا، اور بعض اوقات کی نمازیں چھوڑتا تھا اور اکثر اوقات بالکل غائب کر دیتا تھا، اور یہ سب سے زیادہ لوگوں میں جو اعتراض کی بات تھی وہ اس کی شراب نوشی تھی اور غیر اخلاقی طرز عمل اور خلاف شرع وضع حرکات تھیں۔ اس پر الحاد و زندقے کا الزام نہیں تھا، لیکن اس کے اعمال فاسقانے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یزید کی ناچ گانے، شراب نوشی، راگ و رنگ اور شکار کی عام عادت تھی۔ نابالغ لڑکے اور گالیاں اور گانے والیاں اور کتے اپنے پاس رکھتا تھا۔ مینڈھے، بندر اور بھالوؤں کو آپس میں لڑانے اور اس کا تماشا دیکھنے کا شوقین تھا۔ یہ مولانا علی میاں کی کتاب المرتضی، یہ مولانا علی میاں کی کتاب المرتضی کی عبارت ہے۔ مولانا علی میاں یہ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کبھی اجتہاد کا سہارا لے کر، کبھی قسطنطنیہ والی حدیث کا سہارا لے کر جو باتیں نام نہاد مکار حیلے ساز اہل سنت کرتے ہیں، خدا انہیں غارت کرے۔ اور ٹھیک ہے، اگر یزید کی مغفرت ہو گئی ہے تو میرا کہنا ہے کہ جو بھی اس کی صفائی پیش کرتے ہیں، اللہ ان سب کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اور جہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کا اور اس کے باپ کا دفاع کرتے ہیں، خدا ان کا حشر علی کے ساتھ نہ کرے، حسن و حسین کے ساتھ نہ کرے، یزید کے ساتھ ان کا حشر کرے۔ وہ اس پر راضی ہیں، ان کو مبارک ہو۔ ہم ان سے بری ہیں، ان کے ایمان و دین سے بری ہیں اور ان کے عمل سے بری ہیں۔ ہم بہرحال یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا یہ باغیوں کا مجرمانہ عمل تھا، اور حضور نے کہہ دیا تھا کہ میرے صحابہ میں منافق ہیں، میرے صحابہ میں وہ ہیں جو میرے بعد بگاڑ پیدا کریں گے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو علی کو برا کہے وہ مجھے برا کہتا ہے، جو علی سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ صریح طور پر یہ بات بتا دی تھی، اور یہ روایتیں صحیح کتب حدیث میں ہیں، اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب بخاری مسلم میں ہے اور دیگر کتب میں ہے۔ اس کے باوجود اگر کچھ اہل سنت نام نہاد مکار جھوٹے فتین اس کو نہیں مانتے تو وہ جہنم میں جائیں 100 بار، لیکن وہ اپنے عقیدوں کو مت پھیلائیں، امت کے نوجوانوں کو برباد نہ کریں، امت کا ذہن نہ بگاڑیں۔ یہ حق انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے میں کہوں گا آج اس وقت کہ یہ دور ہے تجدید کا، اس وقت باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت بدماش اور مکار آل سعود اور آل نہیان جو صہیونیوں کے خدام و چیلے چاپڑ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی آج کے اہل سنت ہیں۔ یہ اس وقت اہل سنت کا دفاع کر رہے ہیں۔ کل وہ تھے مجرم، آج یہ ہے مجرم جو ان کے ساتھ تھے، جو پہلے گزرے اور جو اب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ امت کو نقصان پہنچانے والے دجالی فوج کے یہ فوجی اور سپاہی ہیں، یہ زہریلے جانور ہیں جن کے وجود سے اس امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور امت کو چاہیے کہ وہ بیدار ہو، امت کے جوان ان کے خلاف بگل بجا دیں اور یہ طے کر لیں کہ جب تک ان کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا امت آزاد نہیں ہوگی، اور امت کو سیادت حسنی اور سیادت حسینی اور سیادت علوی کا وہ مقام نہیں ملے گا جس کو حضور نے بیان فرمایا، جس کو امت پر لازم کیا۔ حضور نے ابو بکر کا مقام بتایا، عمر کا بتایا، عثمان کا
بتایا، ہم نے مانا، علی نے مانا، حسن حسین نے مانا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر کے اور عمر کے اور عثمان کے نام پہ بھی رکھے۔ ان کے دل صاف تھے، وہ جانتے تھے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان کے ایمان کی شہادت دینا ہے۔ اہل سنت وہ ہیں جو ابو بکر کو مانتے ہیں کہ وہ حضور کے یار غار ہیں، جو مانتے ہیں کہ ابو بکر سے زیادہ صحابہ کرام میں کسی کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا تھا۔ عمر کا ایک مقام ہے، وہ فاروقیت کی ان کی شان ہے اور اللہ نے ان سے بڑی خدمات لی ہیں۔ عثمان کا تو ایک مقام ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، پوری امت کے پیارے ہیں، نبی کے محبوب رہے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اور صحابہ نے ان کے بارے میں جو اعتراضات کیے بعد کے دور میں، اس حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں بلا اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ واقعات پیش آئے، جو جس طرح پیش آئے اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن معاویہ جو شام میں بیٹھا ہوا تھا وہ مدد کے لیے نہیں آیا، حضرت عثمان کی مدد کے لیے وہ بندہ نہیں آیا، اور صرف اس نے بعد میں خون عثمان کا فائدہ اٹھایا اور قصی قمیص عثمان سے حضرت علی کے خلاف بغاوت چھیڑ دی۔ علی سے زیادہ قریب عثمان کے لیے کون ہو سکتا تھا؟ حسن حسین کو عثمان کے گھر کے تحفظ کے لیے حضرت علی نے لگایا تھا، اور حضرت حسن زخمی نکلے تھے جس وقت حملہ ہوا، تو جو لوگ زخمی ہوئے تھے حملہ کرنے والوں کی وجہ سے ان میں حضرت حسن بھی زخمی تھے، جن کو زخم لگے تھے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے درمیان وہ تعلقات تھے نبی کی نسبت سے، نبی کی بیٹیوں کی نسبت سے، جس نسبت کے قریب کہیں طلقاء مکہ مکرمہ کے فتح کرنے کے بعد جن کو حضور نے اونٹ دیے تھے کہ اونٹ چراؤ، اور مدینے والوں سے کہا تھا کہ ہم تمہارے ہیں، تمہارا گھر ہمارا گھر، ہماری زندگی تمہارے ساتھ گزری تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ طلقاء ہیں، ان کو میں نے بیڑ بکریاں دے دی ہیں کہ یہ حقیر دنیا کے ساتھ رہیں، شاید اسلام کی الفت ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ لیکن ان مجرموں نے مانا نہیں، اور حضور کی تالیف قلب بھی ضائع چلی گئی، اس کا فائدہ نہیں ملا۔ جن کو حضور نے جوڑنا چاہا، 100 اونٹ دیے تھے ابو سفیان کو، یزید ابن سفیان کو، یزید ابن ابی سفیان کو، معاویہ ابن ابی سفیان کو، اتنا کھا لینے کے بعد بھی یہ حضور کے دشمن ہو گئے اور حضور کی اولاد کے دشمن ہو گئے، اور دھمکیاں دے دے کر اپنے بدماش و ملعون لونڈے کو امت پر مسلط کیا۔ تو اس کے بعد اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ دل میں کوئی نرم گوشہ ان کے لیے باقی رہ جائے، اور امت کا جوڑ اسی میں ہے، پوری امت کو پھر سے جڑنا ہے۔ مہدی جوڑیں گے، ان کا ڈنڈا سب کو ٹھیک کر دے گا، لیکن اس سے پہلے لوگ سمجھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، باتوں سے مان لیں تو لاتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے جب آل سعود اور آل نہیان کی لاشیں اٹھیں گی، اور جب جزیرت العرب کو پاک کیا جائے گا۔ مہدی تو یہ کریں گے ہی، ان سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ تو جو لوگ بھی چوری چھپے، کھل کر یا چھپ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، خط لکھ کر، تعریف کر کے، مضمون لکھ کر، وہ خون کے آنسو روئیں گے اور اپنے ہاتھ چبائیں گے، اس وقت پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے حریف سمجھ کر دشمنی مت کرو، میں اللہ اور رسول کی بات پہنچا رہا ہوں۔ اے مسلمان، ان حقیقتوں کو مان لو اور ان کے دھوکے میں نہ آؤ، اور جن کے یہ اقوال نقل کرتے ہیں سمجھ لو کہ وہ ان حدیثوں سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اگر کچھ اس سے ہٹ کر کہہ دیا تو اللہ کے ہاں وہ معذور ہو سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یہ حدیثیں معلوم ہو گئیں اس کے بعد بھی اگر وہ غلط موقف اختیار کریں گے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان پر عذاب دیر سویر آئے گا، ان کی موت اچھی نہیں ہوگی، وہ حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ حدیثوں پر یقین کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، تمہیں برا لگے یا اچھا لگے، لیکن اگر تمہارے اندر کچھ بھی سوچ ہے تو ان پر غور کر کے توبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہاری موت کا پیغام آ جائے۔ توبہ کر لو تاکہ قبر میں تم ذلیل نہ ہو، تمہارے چہرے سیاہ نہ ہو۔ میں حضرت حسین کا ذکر کروں گا انشاءاللہ کل، تو بتاؤں گا جنہوں نے ان پر ظلم کیا اللہ نے مہلت دی، جیسے بہت سے انبیاء شہید کیے گئے ویسے ہی انبیاء کی اولاد میں حسین بھی شہید کر دیے گئے، خاندان شہید کر دیا گیا، لیکن کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس جرم میں شریک تھے؟ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے؟ کچھ باتیں اس سلسلے کی انشاءاللہ کل پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔